بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ ہے حضرت جنید بغدادی اور ایک عورت کا واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک دن کوفہ کے ایک بازار سے ہوا اور میں نے وہاں ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی امیر کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں جانب بڑی رونق تھی اور اس مکان کے بے شمار دروازے تھے۔ ہر دروازے پر ملازموں اور غلاموں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی اس غفلت اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک خوشگلو عورت پر پڑی جو انتہائی خوبصورت انداز میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا اور وہ کہہ رہی تھی، اے مکان، تیری چاردیواری کے اندر کبھی کوئی ظلم نہ آئے، تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے یہ گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اس کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے اور یہ دنیا اور اس کی رنگین میں مکمل طور پر فراق ہو چکے ہیں۔ پھر حسن اتفاق ایک عرصہ بعد میرا گزر پھر اس جگہ سے ہوا اور جب میں نے اس مکان کی جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی ملازم اور غلام دکھائی نہ دیا۔ اس مکان کے دار و دیوار خستہ ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازے ٹوٹ چکے تھے اور نہ اب کوئی صاحب جائیداد تھا، نہ دربارن، نہ مانوس اور کمکمے، اور ان سب کی جگہ چمگادروں نے لے لی تھی۔ جس مکان میں ایک وقت تھا کہ شہر کے رئیس اور امراء جمع ہوتے تھے، وہاں اب آوارہ کتوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اس مکان کے ہر گوشے سے نوست عیاں تھی، عاطف یہ بشار پڑ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہی، رنج و الم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج رہا، وہ کسی ایسے مکان کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیتا۔ اس مکان کے اندر جو انس تھی اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور و ماتم نے جگہ لے لی۔ پھر جنید بغدادی فرماتے ہیں، مجھے مکان کی خستہ حالی دیکھ کر افسوس ہوا اور میں نے ایک پڑوسی سے دریافت کیا، اس عشرت کنندہ کے مکین کہاں گئے؟ اس نے کہا، مالک مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس مکان کی تمام رونقیں ختم ہو گئی اور اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ بوڑھی عورت کس کمرے میں رہتی ہے اور کس حال میں ہے؟ اس نے بتایا، وہ گھر کے فلاں کمرے میں رہتی ہے اور ملادار خدا ترسی کرتے ہوئے اسے کھانا کھلا دیتے ہیں اور وہ عورت اس مکان کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں اس اضطراب و کیفیت میں اس کمرے میں پہنچا اور دروازے پر دستک دی، جو یہاں اب میرے سوائے کوئی مقیم نہیں ہے اور عرصہ ہوا سب یہاں سے رخصت ہو گئے اور تم مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ تم دروازہ کھولو اور مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اس عورت نے دروازہ کھول دیا، آپ کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ حضرت جنید بغدادی یہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، اس خوبصورت مکان کی آب و تاب کہاں گئی اور یہاں چاند چرنے والی کنیزیں اور غلام اور عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ کہاں گئے؟ میری بات سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھی اور اس مکان میں رہنے والوں نے انہیں اپنے لیے جانا اور وہ سارا سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا وہیں چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے کہا، کچھ عرصہ پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا، میں نے ایک عورت کو اشعار پڑھتے سنا تھا اور پھر میں نے وہ اشعار اس عورت کو سنائے۔ وہ عورت اس اشعار کو سن کر بولی کہ اللہ عز و جل کی قسم، وہ عورت میں ہوں جن کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ آپ نے پوچھا، پھر اس مکان کے مکین کس حال کو پہنچے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، انسان دنیا میں مغرور ہو جاتا ہے جبکہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے اور ان کے حال پر ماتم کرنے والے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا، پھر تم اس حال میں یہاں کیوں مقیم ہو؟ وہ غمزدہ لہجے میں بولی، آپ بھی عجیب ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس مکان میں کیوں مقیم ہوں؟ کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں رہا؟ کیا یہ ان کی محبت کی نشانی نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ کہنے والے کہیں گے، جب اس مکان کی رونقیں عروج پر تھی تو میں اس کی امن نشین تھی اور جب اس مکان کی خستہ حالی ہو گئی تو میں اسے چھوڑ کر چلی گئی اور اس کی بدحالی میں اور اس کی امن نشین نہ رہی، یہ تو بدعہدی ہوگی اور لوگ میرے عمل کو بے وفائی سے تعبیر کریں گے اور میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گی
جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہ ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوز و گزار سے لبریز تھا، اور اس کا مفہوم تھا: میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ اس کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے۔ حضرت جنید بغدادی یہ فرماتے ہیں: اس شعر کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے مستی کی کیفیت میں کہا، تم سچ کہتی ہو۔ اور پھر میں بغداد واپس لوٹ گیا۔ مجھے اس عورت کے خلوص اور اس کے استقلال پر حیرانگی ہوتی ہے، اور عاشق صادق یہی ہیں اور سچا عشق یہی ہے کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے، پھر چاہے خون کی ندیاں بہہ جائیں یا قیامت کا نزول ہو، مگر عاشق اس در سے اپنا تعلق ختم نہ کرے۔ وہ عورت سچی تھی، اور اس کے ذریعے مجھے غیب سے یہ سبق ملا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کیا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔